اللہ کے رسول کی بد دعا کیا ہے کہ جس مقصد کے تحت اگر کسی نے دھاگا باندھا ہے یا دھاگا لٹکایا ہے کوئی عقیدہ رکھتے ہوئے، فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کے اس عمل کو کبھی پورا نہ کرے، اس مقصد کو کبھی پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعۃ، اور کسی نے اگر سی پی لٹکائی، اس سی پی جو ہے لٹکا لو تو یہ مصائب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی سیپیاں لٹکائی جاتی تھی، بچپن میں دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہ گھونگھا لٹکاتے تھے اٹھا کر کے، گھونگھا وہ ندیوں میں سے نکال کے لاتے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، میں نے خطبے میں قرآن مقدس کی ایک سورہ یوسف کی آیت کا ایک ٹکڑا حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین پر اکثر ایمان لانے والے حقیقت میں مشرک ہیں۔ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے اس دعوے ایمان کے باوجود شرک کر رہے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ، جتنے گناہ جتنی معصیتیں انسان کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے، ان میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے یہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور بے حیائی کی انتہا ہے۔ بے حیائی، دیوسیت اور انسان کی بے غیرتی اور انسانی بد اخلاقی، بد تہذیبی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شروع کر دے جس نے اسے پیدا کیا، اسے اس حالت سے عدم سے وجود میں لایا جب انسان کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ تم کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، کفر کیسے کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم ایک موت کی حالت میں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی بخش دی۔ تو اس رب کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے کہ جس نے اسے عدم سے وجود بخشا اور اس وجود کے بعد جب وہ کائنات کے انتہائی تاریک پردوں میں موجود تھا، اس کے ہر طرح کے آسائش اور ضروریات کا خیال رکھا، اور دنیا میں آنے کے بعد اس رب نے اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، یہاں تک کہ اس کو جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی
اس کو اس کے لیے مفت مہیا کر دیا. یہ سانس جو تم لیتے ہو اس کی قیمت لگانا چاہو 1 گھنٹے 2 گھنٹے آکسیجن پر رہ کے دیکھو, یا وہ انسان جو اسپتالوں میں آکسیجن پر موجود ہیں ان کی زندگیاں دیکھ لو. اللہ نے تمہارے لیے وہ ساری ضرورتیں مہیا کر دیں, لیکن اس کے بعد انسان اپنی بے حیائی کا, اپنی بے غیرتی کا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ یوں کرتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کی بے حیائی اور بے غیرتی کا سب سے بڑا نمونہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے رب کا نہیں ہو سکا, اپنے خالق کا نہیں ہو سکا, اپنے مالک کا نہیں ہو سکا, وہ کائنات میں کس کا ہوگا؟ یہ اس کی بے حیائی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور اس کے کمینگی کی. اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ایمان کے دعوے کے باوجود بھی اکثر لوگ ان میں مشرک ہیں, یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت سارے قسم کے شرک موجود ہیں, اور اگر انسان توحید الوہیت, توحید ربوبیت کو سنبھال لے جاتا ہے, توحید اسماء و صفات میں جا کر کے ایسے ایسے شرک کرتا ہے, اللہ کی پناہ. اور پھر اپنے آپ کو, سب سے عجوبہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں سمجھتا کہ میں شرک کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ. اس کی جہالت کہہ لیجئے, لا علمی کہہ لیجئے, یا پھر یہ کہیے کہ اس کو عقیدہ ہی وہی دیا گیا. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو موحد بھی سمجھتا ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے انسان اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے مگر توبے کے معاف نہیں ہوتا. آپ کائنات کا بڑے سے بڑا گناہ کر لو, اللہ کی مشیت ہے, اللہ چاہے گا تمہیں معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ بغیر سچی توبہ کی یہ معاف نہیں ہوتا. اس کے لیے سچی توبہ لازمی ہے. تو اگر ہم شرک, ہماری زندگیوں میں شرک موجود ہے تو یہ شرک ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہمارے نمازوں کے باوجود, ہمارے روزوں کے باوجود, ہمارے اخلاق کے باوجود, ہمارے صدقہ و خیرات کے باوجود سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں, روزوں کی کوئی اہمیت نہیں, اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو معیار دیا ہے, جو پیمانہ دیا ہے کہ نیکیوں کے قابل قبول ہونے کی, اس کا پہلا وظیفہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ, انکار پہلے تمام معبودان باطلہ کا, اس کے بعد پھر اللہ کا اقرار. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے معبودوں سے بیزاری کا اظہار ہو. ایک موحد ہونے کے لیے, ایک مسلمان ہونے کے لیے چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. اگر ہمارے اندر ہم کسی کو شریک کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ نہیں تو چلو کبھی اولاد ہی لینے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں, کچھ اور پریشانی آ گئی تو چلو دعا تعویذ ہی کروا لیتے ہیں, جھاڑ پھونک ہی کرواتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. اس سے بھی آگے گزرتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں کے اندر وہ رسوم و رواج جو کبھی غیر مسلموں کے یہاں تھے, ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا, آج ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. دنوں رات ایک شرک کا اڈا ہمارا گھر بن چکا ہے. خصوصاً جب سے موبائلیں آئی ہیں اس وقت سے فلموں کے ذریعے سے, سیریل کے ذریعے سے, اور پتہ نہیں کیا کیا ذریعے سے, جس میں باقاعدہ بھجن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ
پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں، شرک بت اور پتہ نہیں کون سے تصویریں ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے اس میں وہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. ہم کس نام پر، سیریل کے نام پر، ڈرامے کے نام پر اور فلم کے نام پر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ایک سازگار بنتا ہے اس کے لیے، ہمارے بچے اس سے قریب آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں چیز بیٹھ جاتی ہے. تو کوئی بڑی معمولی چیزیں ہیں، بڑی معمولی چیزیں ہیں. حالانکہ اسلام میں ان ساری چیزوں کو انتہائی قبیح بتایا گیا، بہت بڑی چیز، بہت بڑے گناہ، لیکن ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے اس چیز کی. ہم کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو روک لیں. ایسے بہت سارے شرک کے کام جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے؟ جبکہ وہ ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہمارے بچوں کے گلے میں دیکھا جائے، کبھی تعویذ پہنی ہوئی ہے، کبھی دھاگے لٹکے ہوئے ہیں، کہیں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے کالے دھاگے، یہ فلاں بابا کا دھاگا ہے، فلاں فلاں جگہ سے لایا تھا، فلاں صاحب نے دیا ہے، ارے بڑا متبرک ہے، اس کو پہن لو، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث، ایک دم ایک کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے صحیح قرار دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ تمیمہ کیا ہے؟ تمیمہ میں عربی میں اسی حدیث کے اندر آگے موجود ہے، شعیب ارناؤت اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمیمہ عربوں کے اندر نظر بد کے لیے، جیسے کمان ہوتی تھی، تیر کمان کا زمانہ تھا، اس وقت تیر کمان چلتے تھے، تلواریں چلتی تھی، تو کہتے ہیں کمان کا جو دھاگا ہوتا تھا، تانت بدھی ہوتی تھی نا اس میں، کمان میں تانت بدھتی تھی، جس کو کھینچ کر کے پھر تیر چھوڑا جاتا تھا. جب پرانی ہو جاتی تھی کمان اور اس کا وہ تانت بدلا جاتا تھا، تو وہ تانت کیا کرتے تھے، وہ دھاگا بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، جانوروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اونٹوں کو پہنایا کرتے تھے، گھوڑوں کو پہنا دیا کرتے تھے. کس لیے پہنایا کرتے تھے؟ عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ یہ نظر بد سے اس کی وجہ سے محفوظ رہیں گے. کیا عقیدہ ہوتا تھا؟ اس دھاگے کی وجہ سے یہ ہمارے جانور یا ہمارے یہ بچے یہ محفوظ رہیں گے، نظر بد سے یا کسی برے اثر سے محفوظ رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کوئی دھاگا پہننے سے انسان نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے جانور نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، یا اسے کوئی برا اثر نہیں ہوگا، اس لیے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی دھاگا باندھا یا کوئی چیز لٹکائی، فقد اشرک، تو اس نے شرک کا کام کیا ہے، وہ مشرک ہے. آج ہمارے یہاں ہماری گھروں کی عورتیں صبح بچے کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کاجل لگاتے ہوئے اٹھا کے ایک ٹیکا لگا دیا ماتھے پہ یا کہیں رخسار پہ، چہرے پہ. کیوں بھائی، کیوں لگا دیا؟ یہ کالا ٹیکا جو ہے نا، یہ نظر بد سے بچائے گا، کسی کی نظر نہیں لگے گی. واہ بھائی، بڑا اچھا اصول ہے. کہاں سے آیا بھیا؟ کس نے یہ نظریہ دیا؟ شریعت تو اس کی مخالف ہے. ہماری اگر ایک مسلمان ہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس کا. گاڑی چل رہی ہے، جوتے لٹکا لو، تلا لٹکا دو اس کے اندر، اب وہ جوتا تم کو بچائے گا؟
ایک ٹیکا کاجل کا ایک ٹیکا لگا دو وہ تمہیں نظر بد سے بچا دے گا۔ اللہ کے بندو یہ شرک کا کام ہے، یہ شرک واضح شرک ہے یہ، جسے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا شرک نہیں ہے، یہ ذہن میں نہ آئے کہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے یہ، جس کی معافی نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی مسند ابو یعلا کی روایت، حدیث نمبر 1759، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمتن، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا، دھاگا باندھا، فلا اتم اللہ لہ، تو اللہ رب العالمین اس کام کو پورا نہ کرے۔ اللہ کے رسول کی بد دعا کیا ہے کہ جس مقصد کے تحت اگر کسی نے دھاگا باندھا ہے یا دھاگا لٹکایا ہے کوئی عقیدہ رکھتے ہوئے، فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس عمل کو کبھی پورا نہ کرے، اس مقصد کو کبھی پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعتن، اور کسی نے اگر سیپی لٹکائی، سیپی یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ سیپی جو ہے لٹکا لو تو یہ مصائب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی سیپیاں لٹکائی جاتی تھی، بچپن میں دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہ گھونگھا لٹکاتے تھے اٹھا کر کے، گھونگھا وہ ندیوں میں سے نکال کے لاتے تھے، ہم نے دیکھا ہے پہنے ہوئے بچوں کو کہ وہ کیا ہے، بچے کو گھونگھا لٹکا دو اس کے گلے میں باندھ کے رسی سے تو فلاں مرض سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تعلق ودعتن، اور جس نے کوئی سیپی لٹکائی، فلا ودع اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کو کبھی کوئی آرام نہ دے۔ یہ اللہ کے رسول کی بد دعا ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو روک رہے ہیں ان چیزوں سے۔ شریعت میں کوئی ایسا موضوع جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا تھا، اسلام نے اس کو باقی نہیں چھوڑا ہے، اس کو پوری طریقے سے ہمارے سامنے واضح کیا ہے، یا جن سے ہم کو نقصان پہنچنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مت کرو، یہ تمہاری شریعت کے خلاف ہے، تمہاری اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ آج بندہ کیا کرتا ہے، فلاں مولوی صاحب نے دھاگا دیا تھا بھائی، کہا تھا کالے دھاگے میں باندھ کے گلے میں لٹکا لینا، یہ بازو پہ باندھ لینا، تو کمر پہ باندھ لینا۔ میں نے کئی چیزوں کہنا نہیں چاہیے، کئی جگہوں پر دیکھا بیچارے تعویذ پہنے ہوئے۔ ابھی 2-4 دنوں پہلے کی بات ہے، ایک تعویذ میں نے کھولی، اس میں 4 کھانے بنے ہوئے، 4 کھانوں میں نیچے سے اوپر تک بھی 4 کھانا، اور پھر دائیں سے بائیں کو 4 کھانے، یعنی 16 کھانے بنے ہوئے۔ ان میں لعین، شداد، نمرود، اور پھر اس کے بعد ایک فرعون۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی باتیں بتا رہا ہوں، ابھی 2-4 دنوں پہلے کی بات۔ پہلا لعین، شداد، نمرود، فرعون، پھر اس کے بعد دوسری لائن میں فرعون سے شروع، فرعون، شداد، نمرود، لعین، اس طریقے سے وہ 16 کھانے بھرے ہوئے۔ نیچے لکھا ہوا کہ اگر اس کو باندھا جائے، وہ جس کو دیا گیا تھا اس کو بتایا گیا تھا کہ اگر اس کو باندھا جائے، کمر میں لٹکا باندھ لو، اس سے کبھی تمہیں بواسیر یا جو نیچے کے جو مرض ہوتے ہیں، زنانہ یا مردانہ امراض، نیچے کے حصے میں جو کوئی مرض ہوتا ہے، وہ کمر سے نیچے کے حصے کا کوئی مرض تم کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ بتاؤ، اللہ رب العالمین اب شفا دینے سے رہا، اب شفا کیا دیں گے؟ یہ نمرود دے گا، شداد دے گا، فرعون دے گا، کوئی لعین دے گا۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں آج تعویذیں بنتی ہیں، حروف ابجد لکھ کر کے، حروف ابجد تعویذیں لکھ کر کے لوگ دے دیتے ہیں، وہ گنتیاں لکھی ہوتی ہیں اس پہ۔ اللہ کے بندو، تمہارا عقیدہ کہاں گیا؟
اسلام نے تو تم کو تعلیم یہ دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے سوار ہیں، بھی بچے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے ہیں ان کو کہ اے بچے سنو میری بات، اور پھر ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ اے بچے یاد رکھو ساری کائنات مل کر کے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں وہ چیز نہ لکھی ہو تو ساری کائنات مل کر کے تم کو فائدہ نہیں دے سکتی. ساری کائنات تمہاری مخالف ہو جائے، اللہ رب العالمین تمہارے مخالف نہ ہو، تم کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہماری زندگی، ہماری تعلیم تو یہ ہے، ہمیں اسلام تعلیم تو یہ دے رہا ہے، ہمیں عقیدہ تو یہ دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فائدہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے. اللہ کی ذات سے انسان کو یہ چیزیں وابستہ کرنی چاہیے. انسان آج دھاگے لٹکا کر کے، تعویذیں لٹکا کر کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے ہم یہ کرتے ہیں. بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بتاؤں، مختصر سا وقت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر کے اندر گئے، دیکھا بیوی نے گلے میں کچھ پہن رکھا ہے. دیکھا، حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا بیوی کے گلے میں کچھ لٹکا ہوا، کچھ پہنے ہوئے ہے گلے میں، کالے دھاگے میں باندھ کر کے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے کیا پہن رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں درد ہوتا تھا، آنکھیں چبھتی تھی، درد ہوتا، تو فلاں یہودی نے یہ دیا ہے کہ اس کو باندھ لو گلے میں، یہ درد ختم ہو جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصہ ہوئے، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ عبداللہ ابن مسعود کا خاندان شرک سے پاک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ حدیث سنائی کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ بات سنی کہ ان الرقى والتمائم والطولة شرک، کہ سنو یہ جھاڑ پھونک، دم جھاڑ پھونک اور نظر بد سے تحفظ کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے کوئی دھاگا باندھنا، کوئی تعویذ لٹکانا، اور اسی طریقے سے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والے تعویذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب شرک ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اپنی بیوی کے گلے سے کاٹ کر کے اس دھاگے کو پھینک دیتے کہ دوبارہ ایسا مت کرنا. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ. اللہ کی اس آیت کریمہ کو یاد رکھو کہ جو ایمان لائے ہیں ان اللہ رب العالمین پر، ان میں سے اکثر مشرک ہیں. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر ہم چاہے محبت پیدا کرنے والی تعویذیں ہوں، کسی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، یا نظر بد سے محفوظ کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے وہ جھاڑ پھونک جو غیر شرعی ہیں، یاد رکھیے اسلام نے دم کی اجازت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا ہے، اور آپ نے دم کروایا بھی ہے، دم کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن کس سے؟ جس کے اندر شرک موجود نہ ہو. اور اسی لیے علماء اسلاف نے، علماء سلف نے دم کے لیے 3 شرائط لگائی ہیں. 3 شرائط کہ اگر کسی کو دم کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں لازمی ہیں. کون سی شرط؟ پہلی شرط یہ کہ دم، وہ جو دم کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے کلام سے یا اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے ہو. دم جو کیا جا رہا ہے کیا ہو؟ اللہ کا کلام ہو، یعنی قرآن مقدس کی آیات ہوں، سورتیں ہوں، یا اسی طریقے سے وہ دعائیں ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا اسی طریقے سے جن میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ہو، ان کے ذریعے سے دم کیا جائے. دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ دم عربی زبان میں ہونا چاہیے، کسی ایسی زبان میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. عربی زبان میں ہو، اور ایسا ہو کہ اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو
کہ کوئی بھی کچھ بھی دم کر رہا ہے وہ شرکیہ الفاظ ہے یا کیا ہے، جادو کے الفاظ. عموماً آپ دیکھیں گے آج کے دور میں جتنے جادو کے لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں الفاظ وہ ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہمارے تمہارے سمجھ میں نہیں آتے. وہ جادو کے الفاظ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. اچھا، شیطان ان سے فائدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مطلوب کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سے شرک کروا لے. کیا چاہتا ہے؟ ہم سے شرک کروا لے اللہ کے ساتھ. جیسے ہم شرک کرتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ہمارے باز بھائی کہتے ہیں ارے مولوی صاحب اتنے دنوں سے اس کو دعا کروا رہے تھے، فلاں فلاں جگہ لے کے گئے، فلاں فلاں مولوی صاحب کے پاس کچھ فائدہ نہیں ہوا. ارے وہ فلاں بابا کے پاس لے کے گئے نا، جیسے گیٹ کے اندر داخل ہوئے، ارے مولوی صاحب جیسے معلوم ہو کہ کل ختم. کئی لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہے بھائی، وہ باتیں میں نقل کر رہا ہوں جو مجھ سے کہی گئیں. اللہ کی قسم یہ شیطان ہے. کون ہے؟ شیطان ہے، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. چاہتا کیا ہے؟ تم سے شرک کروا لے اللہ کے ساتھ. تم کو پہنچا دیا بابا کے مزار پہ. اب جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا لعین تو یہ ہے نا، مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں تو شیطان تھیرا، میرا دادا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب چیلے کا کیا کام؟ جا بھائی نکل لے یہاں سے. اب دادا کے پاس پہنچا دیا میں نے، کام ختم. تو تم سے شرک کروا کے وہ خوش ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد شفا ہوتی ہے. تو کسی بھی دم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس جو تم دم کرتے ہو، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دم کیا کرتا ہوں، لوگوں کو جھاڑ پھونک کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرضوا علیہ، میرے اوپر تم پیش کرو اپنے کلمات کو، مجھے بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو اس میں. انہوں نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حدیث میں یہ ہے کہ اس میں شرک کے الفاظ نہ ہو، شرکی الفاظ نہ ہو. تو ضروری یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس میں کوئی ایسا اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آئے. اور تیسرا اصول یہ ہے اس کا کہ دم کے ساتھ جس سے دم کروایا جا رہا ہے یا آپ دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہے. کیا؟ کوئی بھی دم بذات خود مؤثر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اللہ رب العالمین کی ارادے سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی تقدیر سے اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اس دم میں اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے. کسی انسان میں یا کسی انسان کی زبان میں ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے، ارے بھائی بڑا مولوی صاحب کی زبان میں بڑی تاثیر ہے بھیا، وہ دم کر دیے نا 5 منٹ میں آرام ہوتا ہے. تاثیر اللہ دیتا ہے، تاثیر کسی مولوی صاحب کے اندر نہیں ہے. یاد رکھو مولوی صاحب بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، کسی مولوی کو، کسی فقیر کو، کسی کو بھی اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے. شفا کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات میں. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کوئی پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جاتا. تاثیر اللہ رب العالمین دیتا ہے کسی کی بھی زبان میں، جس کے ذریعے سے آپ کو شفا منظور ہوگی اللہ شفا دے گا. بہرحال تو اگر یہ ساری چیزیں ایک شرک کے قبیل سے ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں، چاہے وہ کڑے کی شکل میں ہوں، دھاگے کی شکل میں ہوں، یا اس طریقے سے قلادہ، اللہ کے رسول بعض روایات کے اندر قلادے کا ذکر ہے کہ لٹکانے والی چیز، اب وہ کوئی بھی ہو، اگر اس سے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے ہمیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ شرک ہے. لہٰذا ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اگر ہم ان چیزوں سے بچتے نہیں ہیں تو گویا کہ ہم شرک کا کام کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا عقیدہ، ہم اپنے آپ کو موحد کہنے کے باوجود
ہم یہ کہنے کے باوجود کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم مشرک ہیں۔ اور اگر ہم مشرک ہیں اور وہ بھی شرک اکبر، تو پھر سوچئے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کریں کہ جو ہمارا عامل جس سے ہم کروانے جا رہے ہیں کوئی کام، ایسا تو نہیں کہ وہ جادوگر ہے، شرکیہ اعمال بجا لاتا ہے، جیسے فلیتے جلانا۔ اسی طریقے سے جادوگروں کی سب سے بڑی پہچان، آپ جائیں گے، آپ کی امی کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے، فلاں زعفران لے کر کے آؤ، تو فلاں یہ چیز لے کر کے آؤ، فلاں وہ چیز لے کر کے آؤ، اور جو شرعی دم کرتا ہے شریعت کے مطابق، شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں دم ہے، یاد رکھیے شریعت میں دم ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے اگر آپ دم کروانے جا رہے ہیں تو شریعت میں قرآنی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے دم ہوتا ہے۔ وہاں ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، فلیتے سے، بلکہ فلیدہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آیا، فلیتے جو جلائے جاتے ہیں اس مقام میں، یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ مجوسی جانتے ہیں، ان کے ہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا آگ کا معبد ہوتا ہے جس میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے، وہاں سے یہ عقیدہ آیا ہے۔ آج ہمارے ہاں فلیتے جلوا کر کے بھی شفا ملتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے بچیں، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق دے اور شرک سے محفوظ رکھ، آمین۔